اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یورپین تصنیفات۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو یورپین تصنیفات ہیں، ان پر پوری بحث تو کسی اور حصہ میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برڈ سے لے کر جو سن 1149 میں موجود تھا آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کے مشترک اور آمد الورود غلطیاں کیا ہیں، ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں، اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ہم ان تصنیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصہ میں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یا ان سے تعارض کرنا پڑتا ہے۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجب حیرت انگیز مفتریانہ خیالات اور توہمات میں مبتلا رہا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے، عیسائیت اسلام کی چند ابتدائی صدیوں تک اسلام پر نہ تو نکتہ چینی کر سکی اور نہ سمجھ سکی، وہ صرف تھراتی اور حکم بجلاتی تھی۔ لیکن جب قلب فرانس میں اور پہلے پہل روکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھیں منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح کے مویشیوں کا گلہ جبکہ اس کا بھگا دینے والا کتا دور نکل جاتا ہے۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری ڈی کاسٹری، جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، یوں بیان کرتا ہے: وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطیٰ میں رائج تھے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں۔ ہر مسیحی شاعر مسلمانوں کو مشترک اور بت پرست سمجھتا تھا، اور حسب ترتیب درجات ان کے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے: ماہوم یا ماہون یا نافومیڈ یعنی محمد، اور ایپلین، اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کی بنیاد دعوی الوحیت پر قائم کی، اور سب سے عجیب تر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بت شکن اور دشمنان سنام تھا، لوگوں کو اپنے طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ اسپین میں جب عیسائی مسلمانوں پر غالب ہوئے اور ان کو سرکوستا کی دیواروں تک ہٹا دیا تو مسلمان لوٹ کر آئے اور اپنے بتوں کو انہوں نے توڑ ڈالا۔ اس عہد کا ایک شاعر کہتا ہے، ایپلین مسلمانوں کا دیوتا وہاں ایک غار میں تھا، اس پر وہ پل پڑے اور اس کو نہایت سخت سست کہا اور اس کو گالیاں دیں، اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر ایک ستون پر اس کو سولی دی، اور اس کو پاؤں سے روندا اور لاٹھیوں سے مار مار کر اس کے ٹکڑے کر ڈالے، اور ماہوم کو جو ان کا دوسرا دیوتا تھا ایک گڑھے میں ڈال دیا، اس کو سور اور کتا نے نوچ ڈالا۔ اس سے زیادہ اس سے پہلے کسی دیوتا کی تحقیر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے دیوتاؤں سے معافی مانگی اور اسرینوں طلب شدہ بتوں کو بنایا۔ اسی بنا پر جب شہنشاہ چارلس سرکوستا میں داخل ہوا تو اس نے اپنے ہمراہیوں کو حکم دے دیا کہ تمام شہر کا چکر لگائیں، اور مسجدوں میں گھس گئے اور لوہے کے ہتھوڑے سے محمد اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ ایک دوسرا شاعر ریچا خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ ماہوم کے بت کے پجاریوں کو شکست نصیب کرے۔ اس کے بعد وہ عمرہ کو جنگ صلیب کے لیے ان الفاظ میں آمادہ کرتا ہے: اٹھو اور ٹرماگان کے بتوں کو اوندھا کر دو اور ان کو آگ میں ڈال دو اور ان کو اپنے خداوند کی نظر کر دو۔ اس قسم کے خیالات ایک مدت تک قائم رہے۔ کسی اور حصہ میں ہم اس کو تفصیل لکھیں گے۔ 17ویں اور 18ویں صدی۔ 17ویں صدی کے سنین وسطی یورپ کے عصر جدید کا مطلع ہے۔ یورپ کی جدوجہد، سعی و کوشش اور حریت و آزادی کا دور اسی عہد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مقصد کو جو چیز اس دور میں پیدا ہوئی وہ مستشرقین یورپ کا وجود ہے، جن کی کوشش سے نادر الوجود عربی کتابیں ترجمہ اور شائع ہوئیں۔ عربی زبان کے مدارس علمی اور سیاسی اغراض سے جا بجا ملک میں قائم ہوئے، اور اس طرح وہ زمانہ قریب آتا گیا کہ یورپ اسلام کے متعلق خود اسلام کی زبان سے کچھ سن سکا۔ اس دور کی خصوصیت اول یہ ہے کہ سنے سنائے عامیانہ خیالات کے بجائے کسی قدر تاریخ، اسلام اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد عربی زبان کی تصانیف پر قائم کی گئی۔ گو موقع بے موقع معلومات سابقہ کے مسالے کے استعمال سے بھی احتجاج نہیں کیا گیا۔
اس دور میں چونکہ یورپ نے مذہبی اشخاص کے شکنجہ سے نجات پائی اور اس کے مذہبی اور سیاسی امور الگ الگ ہو گئے، اس بنا پر اسلام کے متعلق مصنفین کی دو جماعتیں الگ ہوئیں، عوام اور مذہبی اشخاص اور محقق وغیرہ۔ متعصب گروہ اسلام کے متعلق ان دونوں جماعتوں نے جو کوششیں کیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ اس عہد میں عربی زبان کی تاریخی تصنیفات کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے ارپینیوس، مارگولیوس، ایڈورڈ پوکوک اور ہیٹنجر ذکر کے قابل ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اتفاقاً یا قصداً ان مستشرقین نے ابتداً جن عربی تاریخوں کا ترجمہ کیا وہ اکثر ان مسیحی مصنفین کی تصنیفات تھیں جو قرون ماضیہ میں اسلامی ممالک کے باشندے تھے، یعنی سعید بن بطریق اورٹیکوس المتوفی 939 سن ہجری جو اسکندریہ کا پیٹریارک تھا، اور ابن الامید المکین المتوفی 1273 جو سلاطین مصر کا ایک درباری تھا، اور ابو الفرج ابن العبری الملتی المتوفی 1286 مصنف تاریخ الدول۔ ابن الامید المکین کی تاریخ تبری اور ذیل تبری کا خلاصہ ہے۔ ارپینیوس نے جو ہالینڈ کا ایک مستشرق تھا، لاطینی ترجمہ کے ساتھ لیڈن سے اس کا ایک ٹکڑا شائع کیا جو ابتدائی رسالت سے دولت اطابقیات کے واقعات پر مشتمل ہے۔ المکین کے نام سے اس کتاب کے حوالے یورپ کی ابتدائی اسلامی تصنیفات میں نہایت کثرت سے آتے ہیں۔ آخر 18ویں صدی یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ کی قوت سیاسی اسلامی ممالک میں پھیلنی شروع ہو گئی، جس نے اونٹیلسٹ کی ایک کثیر التعداد جماعت پیدا کر دی، جنہوں نے حکومت کے اشارے سے السنہ مشرقیہ کے مدارس کھولے، مشرقی کتب خانوں کی بنیادیں ڈالیں، ایشیاٹک سوسائٹیاں قائم کی، مشرقی تصنیفات کی طبع و اشاعت کے سامان پیدا کیے، اورینٹل تصنیفات کا ترجمہ شروع کیا۔ سب سے پہلے ہالینڈ نے اپنے مقبوضہ جزائر مشرقی میں 1778 میں ایک ایشیاٹک سوسائٹی قائم کی۔ اس کی تقلید میں انگریزوں نے یہ مقام کلکتہ 1784 میں جنرل ایشیاٹک سوسائٹی اور 1788 میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد 1795 میں فرانس نے مشرقی زندہ زبانوں عربی، فارسی، ترکی کا دارالعلوم قائم کیا، اور آخرکار ان مدارس اور سوسائٹیوں کی تقلید سے تمام ممالک یورپ میں اس قسم کی درسگاہیں اور انجمنیں جاری ہو گئیں۔ عام یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے پروفیسر اور کتب خانوں کا وجود لازمی سمجھا جانے لگا۔ مسلمانوں کے ہاں عربی زبان میں سیرت و مغازی کی جو کتابیں محفوظ تھیں وہ ایک ایک کر کے بستثنائے چند 18ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے اختتام تک یورپ میں چھپ گئیں، اور ان میں اکثر کا یورپین زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ سب سے پہلے رائزک المتوفی 1774 نے تاریخ ابو الفدا ما ترجمہ لاطینی و حواشی 5 جلدوں میں شائع کی۔ 1809 سن میں کیپٹن اے این میتھیوز نے کلکتہ سے مشکوات المصابیح کا انگریزی میں ترجمہ شائع کیا۔ 1856 میں وان کریمر نے کلکتہ میں محمد بن عمر عقدی کی کتاب المغازی طبع کرائی۔ 1860 میں ابن حشام کی مشہور تصنیف سیرت الرسول کی کوٹنگن سے اشاعت کی۔ اس کے علاوہ اسی مستشرق نے سمحودی کی تاریخ مدینہ اور ابن قتیبہ کی تاریخ معرف طبع کرائی۔ 1864 میں ڈاکٹر جیویل نے ابن حشام کا جرمنی میں ترجمہ کیا۔ 1877 میں پیرس سے مسعودی کی تاریخ مروج الذہب ما ترجمہ فرانسیسی پروفیسر ڈی مانیارڈ نے شائع کی۔ ویلوزن نے 1882 میں واقدی کا جرمنی ترجمہ بعنوان محمد بے مدینہ برلن سے شائع کیا۔ 1883 میں لیڈن سے آؤٹسما کی اہتمام سے یعقوبی کی تاریخ 2 جلدوں میں چھپی۔ 1899 سے 1892 تک 14 برس کی محنت میں تبری کی مشہور اور نادر الوجود تاریخ جے بارٹ اور نولڈیک وغیرہ نے شائع کی، اور سب سے آخر میں مشہور جرمن مستشرق پروفیسر ساچو کی خاص کوشش اور دیگر 7 مستشرقین کی آنت سے ابن سعد کی عظیم الشان اور نادر الوجود طبقات، جس سے زیادہ مبسوط سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تصنیف نہیں، تقریباً 1900 سے گزشتہ سال تک ایک ایک جلد کر کے لیڈن سے شائع ہوتی رہی۔ ان اصل تاریخی تصنیفات اور ان کے تراجم کی اشاعت، ممالک اسلامیہ اور یورپ کے تعلقات، مذہبی منافرت کی کمی اور آزادانہ تحقیقات کی خواہش، ان تمام چیزوں نے یورپی مصنفین تاریخ اسلام اور سوانح نگاران پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کثیر التعداد گروہ پیدا کر دیا۔ آکسفورڈ کا ایک عالم اس غیر مختتم سلسلہ کا ان الفاظ میں اعتراف کرتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں کا ایک وسیع سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا غیر ممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا قابل فخر چیز ہے۔ ہم اس موقع پر صرف ان تصنیفات کا مختصر سا نقشہ درج کرتے ہیں جو بے تخصیص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں یا اسلام کے اصول و عقائد پر لکھی گئیں۔
اور جن میں سے اکثر ہمارے دفتر تصنیف میں موجود ہیں یا ہم ان سے متمتع ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، ڈاکٹر جی بی، انگلستان، سیرت محمد خادے نعوذ باللہ 1815۔ نمبر 2، ڈاکٹر وائٹ وائز آکسفورڈ، انگلستان، ومفٹن سیمز، اسلام اور پیغمبر اسلام 1800۔ نمبر 3، گاڈفری ہگنس، MRAS، انگلستان، اپالوجی 1829۔ نمبر 4، ڈاکٹر JA مولر، جرمن، اسلامزم 1830۔ نمبر 5، گارسن ڈی ٹاسی، فرانس، اسلام و قرآن از 1831 تا 1874۔ نمبر 6، اڈور دلین، انگلستان، انتخابات القرآن 1843۔ نمبر 7، ڈاکٹر ویل، جرمن، ترجمہ تحشیہ ابن حشام، کتاب محمد پیغمبر 1845 تا 46۔ نمبر 8، کارلائل، انگلستان، ہیروز اینڈ ہیروشپ 1846۔ نمبر 9، کوسن ڈی برسیوال، فرانس، تاریخ عرب 1847۔ نمبر 10، واشنگٹن ارونگ، انگلستان، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1849۔ نمبر 11، ڈاکٹر اسپرنگر، جرمن، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1851۔ نمبر 12، وان کریمر، جرمن، ترجمہ تحشیہ واقدی 1852۔ نمبر 13، مضمون نگار، نیشنل ریویو، انگلستان، مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1857۔ نمبر 14، ڈوزی، ہالینڈ، تاریخ اسلام 1861۔ مضمون نگار، نیشنل ریویو، انگلستان، بزرگ ترین عرب 1861۔ نمبر 16، ڈی لین، انگلستان، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1861۔ 17، میور، انگلستان، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1861۔ نمبر 18، برتھالمی سینٹ ہیلیئر، فرانس، محمد قرآن صلی اللہ علیہ وسلم 1865۔ نمبر 19، نولدیکی، جرمن، مضامین قرآن و اسلام 1869۔ نمبر 20، دوشیف مضمون نگار، کوارٹرلی ریویو، انگلستان، اسلام 1869۔ نمبر 21، مضمون نگار، برٹش کوارٹرلی ریویو، انگلستان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1872۔ نمبر 22، جولیس چارلس، فرانس، تاریخ بانی اسلام 1874۔ نمبر 23، مضمون نگار، کنٹمپریری ریویو، انگلستان، محمد اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 1875۔ نمبر 24، باسوٹ اسمتھ، انگلستان، محمد اور اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 1875۔ نمبر 25، سیڈیو، فرانس، تاریخ عرب 1877۔ نمبر 26، ڈلوزن، جرمن، تبصرہ برواقدی 1882۔ نمبر 27، اہل کاہل، جرمن، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1884۔ نمبر 28، گولڈ زہر، جرمن، مطالعہ اسلام 1890۔ نمبر 29، رینان، فرانس، تاریخ مذاہب 1892۔ نمبر 30، ایچ گرین، ہالینڈ، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1894۔ نمبر 31، ہنری دی کاسٹری، فرانس، اسلام پر خیالات 1896۔ نمبر 32، البوہل، ہالینڈ، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1903۔ نمبر 33، والسٹن، انگلینڈ، آدھ گھنٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1905۔ نمبر 34، مارگولیٹ، انگلینڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1905۔ نمبر 35، کوئل، انگلینڈ، محمد اور اسلام 1905۔ نمبر 36، پرنس کائتانی، اٹالیہ، تاریخ کبیر محمد و اسلام اور سلاطین اسلام 1905۔ 37، میجر لیونارڈ،